الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں شروع کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اے بنی اسرائیل اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت لمبا چلنے والا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ آج بھی انہی کا تذکرہ ہے اور یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر، اس صحیفے پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر ایمان لے آؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی یا ان صحائف کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات ہو، انجیل ہو، اسی طرح سے دوسری کتابیں اور دوسرے صحائف جن کو تم مانتے ہو، جو تمہارے پاس ہے، جن کو تم پڑھتے ہو، یہ قرآن کریم ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تورات اور انجیل کے اندر کی گئی ہے۔ اور یہ یہودی دعا بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے تھے کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں اور وہ کس طرح سے ہوں گے پوری علامتیں بیان کی گئی تھی۔ تو یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس نبی کے ذریعے مدد فرما اور اس نبی کو بھیج دیں۔ لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن اتر گیا اور قرآن اترنا شروع ہو گیا تو انہوں نے انکار کر لیا، انہوں نے مانا نہیں، آپسی ضد کی وجہ سے۔ اسی کو بیان فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر، اس کتاب پر جو میں نے نازل فرمائی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ۔ اب تم ہی جب سب سے پہلے انکار کرو گے، وہ لوگ جو مشرکین تھے، جو کافر لوگ ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ان پڑھ اور امی شمار کرتے ہیں۔ پڑھے ہوئے اور جانکار تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں، وہ آپ تو ان کے سربراہ ہو۔ یہودی لوگ بہت جانکار تھے، پڑھے ہوئے لوگ تھے، تورات اور انجیل کے بارے میں بڑی بڑی جانکاریاں تھیں ان کو، ان کے بارے میں ان کو علم تھا۔ لیکن اب جو کفار اور مشرکین تھے ان کے پاس تو علم تھا نہیں، اپنے آپ کو وہ جاہل اور اسی طرح سے امیوں میں شمار کرتے تھے۔ اب جب پڑھے ہوئے لوگ، جاننے والے لوگ ہی انکار کریں گے قرآن کریم کا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان پڑھ لوگ تو ان کے پیچھے چل لیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں مت بیچو، یعنی کہ تھوڑی سی قیمت لے لی کسی سے تو بیچ دیا قرآن کریم کو، یعنی کہ بیچ دیا، یعنی کہ احکامات کو بدل دیا۔ حکم قرآن کریم کے اندر کچھ تھا اور کچھ پیسے لیے لوگوں سے اور اسی طرح سے اس حکم کو تبدیل کر دیا، اس کے اندر جو ہے تعلیل کر دی، اس کو بدل دیا۔ اسی کو بیان فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بدلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آئے، ایک زانیہ عورت تھی یا زانی مرد تھا، اس کے بارے میں کہ ہمیں اس کے بارے میں حکم فرما دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں، کیا حکم ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر، یا آپ اس کے اوپر کچھ فیصلہ کر دیجئے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی کتاب، آپ کی تورات کے اندر کیا حکم ہے، آپ کی کتاب کے اندر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں تو حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے جوتوں کی ہار وغیرہ بنا کر پہنا دو اور اس کے منہ کو کالا کر دو اور پورے شہر میں گھما دو تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ، تو اس طرح سے ان کو تھوڑا ذلیل کرو تو
ٹھیک ہے ان کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، شاید عبداللہ ابن عباس تھے یا عبداللہ ابن مسعود تھے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ تم اپنی تورات تو لاؤ ذرا، کیونکہ وہ تورات کو پڑھنے والے تھے، جاننے والے تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، اپنی کتاب تو لاؤ ذرا، کہاں ہے تمہارا یہ حکم؟ جب وہ کتاب ان یہودیوں سے منگائی گئی اور انہوں نے وہ کتاب لائی، کتاب لا کر اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جہاں پر وہ رجم کا حکم تھا اور وہ سنسار کرنے کا حکم تھا، وہاں پر انہوں نے ایسے انگلی رکھی، انگلی رکھ کر ایسے پڑھنے لگے آگے، تو ان صحابی نے کہا کہ ذرا انگلی ہٹاؤ، اس کے نیچے دیکھو کیا ہے، پہلے یہ والا پڑھو جو لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر بھی یہی حکم تھا جو قرآن کریم کے اندر ہے، کیونکہ احکامات بہت سارے ایسے ہیں جو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اس برابر وہی حکم تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی وہی حکم ہے۔ بعض احکامات وہ ہیں جو تھوڑے سے تبدیل ہو گئے، تھوڑا سا ان کے اندر تبدل ہو گیا اور وہ تبدیل ہو گئی۔ تو یہودی مانتے تھے، سب کچھ انہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور ان کو بیچتے تھے، یعنی کہ چھوٹی سی قیمت لے کر آیتوں کو تبدیل کر کے ان کو بیچ دینا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اسی کو بیان فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ تشترو، اشترا یشتری، اس کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں اور بیچنے کے بھی آتے ہیں، دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اب یہ غلط ملت کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملایا، باطل کو حق کے ساتھ ملایا، غلط ملت کر کے اس کو دین پیش کرتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن باطل کو، شرک کو، بدعت کو، اس کو غلط ملت کرتے ہیں، حق کے اندر ایسا ملا لیتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہی حق ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ حق دکھنے لگتا ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، الگ الگ کر دو، کیونکہ قرآن کریم میں قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق تو آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ تو مٹ کر ہی رہے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، ان کو غلط مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ یہ جانتے تھے یہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اور یہ آخری نبی جو ہے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، یہ اتنا کچھ جانتے بوجھتے سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے اور خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اور آگے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے جماعت کا ثبوت اور جماعت کا واجب ہونا ثابت ہو گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور یہود و نصارہ یہ جماعت کو بھی مانتے نہیں تھے، اگر نماز بھی پڑھتے تھے تو تنہا نماز پڑھتے تھے، اور یا نماز کو ہی نہیں مانتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، جو تمہارے مالوں کے اندر زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ادا کرو۔ پہلی امتوں کے اندر جو زکوٰۃ تھی وہ 10% تھی، یعنی ان کو 100 میں سے 10 روپے دینے ہوتے تھے زکوٰۃ کے اندر، اور اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی، اور آسانی یہ فرمائی کہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں۔ 2.5 روپے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 روپے 100 میں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے۔ جس مال کے بارے میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئے گا، اور ہماری جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ہوگا اس کے گلے میں وہ سانپ ڈالا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ انا کنزکا، انا مالکا، میں تیرا وہ مال ہوں جو دنیا میں تو مجھے بچا کر رکھتا تھا، اپنے بینک میں جمع رکھتا تھا، اپنے گھر میں بچا کر رکھتا تھا، آج میں وہ مال آپ کے سامنے آیا ہوں، وہ سانپ ڈسے گا اس آدمی کو اور اس کے گلے میں توق بنا کر پہنایا جائے گا۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جب تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا کہ ہم سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. اپنے زکوٰۃ کا حساب لگا لیجئے، جس کے پاس جتنا ہو جو بھی زکوٰۃ بنتی اس کو ادا کیجئے، کیونکہ اس مال کی تو ایک ایسی مثال ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. جتنا اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اتنا ہی دے گا. آپ مثال کے طور پر ایک پانی کی ٹینکی ہے، اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. ایک مثال لیجیے، اس مال کی مثال ایسی ہے، پانی کی ٹینکی میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ اس سے پانی نہیں نکال رہے ہیں، اب پیچھے سے پائپ بھی لگا ہوا ہے، بال بھی لگی ہوئی ہے، اور آگے سے آپ پانی نہیں نکال رہے ہیں، جمع رکھ رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی رہے گا. لیکن آپ اگر آگے سے نکالیں گے پانی، پیچھے سے اور آتا رہے گا. جتنا آپ نکالیں گے اس سے زیادہ آئے گا، اس سے بھی زیادہ آئے گا اور اچھا آئے گا پانی. آپ کو جو پانی اس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ کئی دنوں کا ہے، وہ گندا ہو چکا ہے اور باسی ہو چکا ہے، لیکن آپ اس کو نکالیں گے آپ کے پاس نیا پانی آئے گا اور وہ اچھا پانی ہوگا، وہ ذائقے میں بھی اچھا ہوگا. اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح سے مال کا بھی مسئلہ ہے. آپ کے پاس جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. اسی کو بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے جماعت کی فضیلت اور جماعت کا وجوب ثابت ہو گیا کہ جماعت ثابت ہے اور اس کا وجوب یہ واجب ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آگے ارشاد فرمایا ان یہودیوں کے بارے میں، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو کہ لوگوں نیکیاں کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. خود اپنے آپ تو نیکیاں نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، نیکیوں کی طرف آتے نہیں ہو، لیکن لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ آؤ لوگوں نیکیاں کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، لیکن خود وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تم تو کتابوں کو بھی پڑھتے ہو، تمہارے پاس تو علم ہے، علم کے باوجود تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان، اب ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو انسانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو، اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہے، اگر تمہیں اللہ سے کچھ مدد چاہنی ہے تو وہ کس کے ذریعے ملے گی؟ صبر اور نماز کے ذریعے. تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کچھ بھی پریشانی آئی، تمہیں صبر کرنا ہے. جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو بھی کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے. جو بھی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اب یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، ادھر دوڑو ادھر دوڑو، وہ پیر بابا ہے، وہ کریں گے ہماری مشکل حل. کوئی نہیں کرنا ہے، کوئی نہیں کرنے والا. وہی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے. اسی سے ہمیں مانگنا ہے، اسی سے ہمیں مانگنا ہے. اسی کو سکھلایا قرآن کریم کے اندر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھلایا جا رہا ہے ہمیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. اب جب ہم مصیبتوں پر صبر کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں کو بھی دور کریں گے اور ہمیں چین اور سکون والی زندگی نصیب کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے مگر ان لوگوں پر، یا یہ کہ یہ بہت بڑی دشوار ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی نماز پڑھنا دشوار ہے، مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے آ جاتے ہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اب انہی لوگوں کی خشوع اور خضوع کرنے والوں کی کچھ ایک صفت بیان کی گئی ہے یہاں کہ وہ لوگ کون ہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کے پاس واپس لوٹنے کا بھی انہیں یقین ہے. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جانا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک امتحان گھر ہے، یہاں تو ہم امتحان دینے
کے لیے آئے ہیں، یہاں تو ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یہ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ کچھ سب کچھ فنا ہونا ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ انہیں اس چیز کا یقین ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر دل نہیں لگاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں نہیں پڑتے ہیں، دنیا کے فسادات میں نہیں پڑتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں اللہ کے پاس جانے کا یقین بھی ہے۔ اگر اللہ کے پاس جانے کا یقین اور اللہ اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو جائے، اور اس کا ہمیں پختہ یقین ہو جائے، اور اس کا ہمیں دھیان ہر وقت رہے، تو ہم برے اعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے ذہن میں جب بھی گناہ کا کوئی خیال آئے گا تو یہ خیال آئے گا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملنا ہے، وہ ہم سے پوچھے گا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، گناہوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر۔ ہم نے آپ کو جو مال دیا تھا، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق، یہ 4 اور 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو جو مال دیا گیا تھا وہ آپ نے کہاں خرچ کیا، آپ کو جو عمر دی گئی تھی، حدیث کے اندر ہے یہ، عن عمره فيما افناه، آپ کو جو عمر دی گئی تھی وہ آپ نے کہاں خرچ کی، وعن ماله من اين اكتسب، اور مال آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جہاں جو مصرف تھے مال کے کمانے کے، کیا جائز طریقوں سے آپ نے مال کو کمایا، اور جو خرچ کیا، جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، کیا آپ نے جائز طریقوں سے مال کو خرچ کیا۔ تو یہ وہ لوگ کریں گے، یہ یقین ان لوگوں کا ہوگا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جن کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق اور اللہ سے ملاقات کا یقین، اور اسی طرح سے اس کی طرف لوٹنے کا یقین ہوگا، تو وہی لوگ یہ اعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔